تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی. نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں. ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کروں گا. دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے. کسی کی آواز ہمیں پسند ہے، کسی کا انداز ہمیں پسند ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے. کرکٹ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ کرکٹر ہے، انہیں کرکٹر سے محبت ہے کہ صاحب اس کے اندر کرکٹ کھیلنے کی ایک ادا ہے کہ نہیں. انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم محبت کا یہ معیار اپنے نبی کے اوپر اس کو سیٹ کریں، اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے اندر دیکھیں کہ کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اندر موجود نہ ہو. آپ ہر خوبی کے مالک ہیں، ہر اچھی چیز آپ کے اندر موجود ہے. آپ کی سیرت اور کردار تو اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. آپ کا اخلاق تو ایسا ہے کہ 10 سال تک حضرت انس آپ کی خدمت کرتے ہیں اور 10 سال کی خدمت کرنے کے بعد حضرت انس یہ رپورٹ دیتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال تک کی. فما قال لی اف قط، 10 سال کا پیریڈ گزر گیا اور اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. 10 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی. 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی اور 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہو، اف کہا ہو. کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اف. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. سچے اتنے تھے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہ کہہ سکے. امانت دار اتنے تھے، جب مکہ سے مدینہ آپ جا رہے تھے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، لوگ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر اس وقت بھی مکہ والے اپنی امانت اگر کسی کے پاس رکھواتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. بہادر اتنے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، اللہ کے نبی میدان جنگ میں کھڑے رہتے اور کہتے انا النبی لا کذب انا عبد المطلب، او لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، او لوگوں میری طرف آ جاؤ. اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہتے تھے. بہادر اتنے تھے، سخی اور فیاض اتنے تھے کہ کبھی آپ نے کسی کو نہ نہیں کہا. جب بھی آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ایک چادر آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک چادر آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں کہ عورت آتی ہے، صحابی آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک چادر دینا چاہتی ہوں. اس نے ایک بہترین چادر اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دی. اتفاق سے اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس وقت کوئی اور چادر نہیں تھی، آپ کو چادر کی ضرورت بھی تھی. آپ نے اس چادر کو قبول کر لیا اور اس چادر کو آپ پہننے لگے، اوڑھنے لگے. ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، اے اللہ کے نبی یہ چادر بہت اچھی لگ رہی ہے، اے اللہ کے نبی کیا آپ اپنی چادر مجھ کو گفٹ کر دیں گے، کیا آپ اپنی چادر مجھ کو دے دیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی چادر کو اتارا اور صحابی کو دے دیا.
فوراً اتار کر کے دے دیا۔ دوسرے صحابہ نے اس صحابی سے کہا تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو چادر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، جب نبی سے کوئی چیز مانگی جائے تو نبی کسی کو نہ نہیں کرتے، تو نے کیوں نبی سے یہ چادر مانگی؟ وہ صحابی کہنے لگے او لوگوں میری طرف غلط نظروں سے نہ دیکھو، میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے ذرا میرا مقصد بھی تو سن لو، میں نے یہ چادر کیوں مانگی ہے؟ رجا حصول برکتہا، میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے کیونکہ اس چادر کو جناب محمد رسول اللہ نے پہنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس چادر کی برکت حاصل کر لوں، کیونکہ یہ چادر نبی کے جسم کے اوپر گئی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے پہنا ہے، اس لیے میں چادر مانگ رہا ہوں، اور میں اس چادر کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفنا دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا۔ گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر بڑا وائرل ہو رہا ہے، ہمارے بھائیوں نے جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سا پوسٹر نکالا تھا، بینر کہیں لگایا تھا، اور بینر پر لکھا تھا وہابی، اور وہابی کے آگے گندی سی گالی تھی جو میں تقریر میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہابی کے آگے گالی لکھی تھی۔ کیوں صاحب؟ نبی کے چاہنے والے ہیں اور یہ گستاخ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو گالی دیں گے۔ وہابی کے ساتھ ہم نے گالی کا لفظ استعمال کیا۔ او لوگو ذرا شرم کرو، ذرا شرم کرو، جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو، اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔ ولا سخابا فی الاسواق،